السلام علیکم کلاس 10th۔ صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، ہم نے پچھلے لیکچر میں آدھا اس کا چیپٹر پڑھا تھا، اب باقی کا آدھا چیپٹر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازیں گے۔ اب ہے ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، اس حالت میں اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ جب کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو تو انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اسے اللہ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، اس حالت میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اگر ہم یہ صبر سے کام لے رہے ہیں کسی مشکل حالات میں تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو پورا کرنے پر ہمیں بہترین اجر سے نوازے گا۔ اسی طرح اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ جب ہم دل میں یہ سوچ لیں کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا تو پھر ہم ہر جگہ پہ ہر انسان سے اپنی تکلیف بیان نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف کس کے سامنے تکلیف بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تکلیف کا اس کی شکایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دور کرنا ہے۔ تو اگر ہم اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اور زیادہ حوصلہ پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات بھی دے دیتا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں جیسے معاشرتی زندگی ہے، اس میں بھی اگر ہم صبر سے کام لیں، جیسے پوری قوموں پر کسی طرح کا عذاب نازل کر دیا جاتا ہے، اس میں اگر ہم صبر سے کام لیں تو اس کے بھی مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرتے وقت صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ آن دا ہول جب ہم پر کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، جیسے آج کل کرونا وائرس کی جو ہے وبا وہ پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہم صرف شکایتیں نہیں کر سکتے، ہمیں کیا ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، پوری صبر اور ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے اس کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ اسی طرح جب کسی قوم پر کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ بھی صبر اور ہمت کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ان حالات میں بہت سے لوگ افراتفری پیدا کر دیتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا اور اس طرح ہو گیا، ابھی بھی آج کل بھی ہم نے کتنی افواہیں سنی ہوں گی کہ کرونا وائرس جھوٹ ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں جس میں لوگوں میں افراتفری پیدا ہو جائے اور وہ بدنظمی کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب جس کسی بھی قوم میں افراتفری ہوگی، بدنظمی ہوگی، مایوسی ہوگی اور وہ کوئی بھی عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان کی تعریف بیان کی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اگر اتنی نعمتیں کسی کے بھی پاس ہوں تو وہ بھی اتنا ہی شکر ادا کرے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ساری کی ساری جو ہیں نعمتیں چھن گئیں، ان کی اولاد تھی، ان کی زمینیں تھیں، ان کی بہت بڑی حکومت تھی، وہ سب کی سب ان سے چھین لی گئی اور بہت بری بیماری میں مبتلا ہو گئے،
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ان حالات میں صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے اور دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ترجمہ کیا ہے؟ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ یعنی ہمیں ہر طرح کے حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتیں حاصل ہو گئی ہیں تو ہمیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ اب صبر کی ترغیب میں کہاں تک اس کا کوشچن کا آنسر آئے گا؟ پہلی لائن سے شروع ہو کے، اور اس میں صرف یہ شکر کا تھوڑا سا جو ہے درمیان میں یہ نہیں آئے گا، شکر کے لغوی معنی یہاں سے لے کر یہاں تک نہیں آئے گا، اس کے علاوہ باقی پورا کا پورا چیپٹر صبر کا آنسر ہے، پہلے کوشچن کا آنسر ہے۔ قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ شکر کی اہمیت یہاں سے بیان کرنی ہے، سیکنڈ پیراگراف میں، سیکنڈ لانگ کا آنسر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اس میں ہم اضافی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ کو جو ہے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گی، وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ شکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ نیز شکر ادا کرنے کے طریقے بیان کریں، وہ بھی یہی ہے، تھرڈ لانگ بھی شکر سے متعلق، اس میں بہت تھوڑا لکھا ہوا ہے، ہم تھوڑے سے اس میں تھوڑی ایڈیشن کریں گے جو آپ کو میں واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گی۔ قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ کہ یہاں سے لاسٹ لائن ہے پیج نمبر 70 پہ، قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہاں سے لے کر اسی میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے، یہاں تک فورتھ لانگ کا بھی آنسر ہے۔ ان کے کوشچنز کے آنسر میں پھر آپ کو اس پہ واٹس ایپ گروپ میں بھی بھیج دیتی ہوں۔ فی الحال آپ اس کو پورے چیپٹر کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، ہر لائن میں سے اس کے MCQs بن کے آ سکتے ہیں اور شارٹ کوشچن آنسر بن کر آ سکتے ہیں۔ چلیں اب یہاں پہ ہم لیکچر ختم کرتے ہیں، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔